بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، محرم الحرام میں خاص طور پر خانوادہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی بات ہوتی ہے، اور امام علی مقام اور امام علی مقام کے خانوادے نے جو قربانی دی، آف کورس وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی اور یاد بھی رکھی جائے گی. لیکن ویورز، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ذکر امام علی مقام تو ہو رہا ہے، شہداء کا ذکر تو ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کردار، ہماری سیرت، ہمارے عمل میں یہ ذکر کتنا کار فرما ہے؟ اور کیا ہم کردار کے درجے پر حسینی ہیں یا نہیں؟ کیا لفظ سے امام حسین کو یاد کرنا، زبان سے امام علی مقام کو یاد کرنا، کیا ہماری ذمہ داریاں سے ہمیں سبکدوش کر دیتا ہے کہ ہم حسینی ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس امپورٹنٹ سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور اسکالر، سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر، ویلکم ٹو دا شو. بہت نوازش آج آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، یہ سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس سے پہلے میں ایک ضمنی سوال کہ ہم جب بھی اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ کی، بی بی سیدہ کی، امام علی مقام کی، تو ایٹ ٹائمز ہم انکمفرٹیبل بھی ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس گروپ سے ہے، اس گروپ سے ہے. تو پہلا تو بنیادی سوال میں آپ سے یہ رکھوں گا آپ کے سامنے، کیا اہل بیت اطہار کا ذکر، امام علی مقام کا ذکر، یہ کسی گروپ کی جاگیر ہے یا یہ ایک یونیورسل ہیریٹیج ہے مسلمانوں کا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح میں بڑے تسلسل سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بڑی ایک درجے پہ راحت اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس انداز میں آپ نے واقع کربلا اور یہ جو ایک استعارہ ہے انسانی تہذیب کا، انسانی اقدار کی حفاظت کا، اور اس کو جس انداز میں اس کے ڈیفرنٹ اینگل سے آپ نے اس کو جانچنے کی اور جاننے کی کوشش کی اور پھر ایک ابلاغ کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے چینل کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں ہر آن برکت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح ہی لوگوں کے ہاں ذہن سازی کا اور ایک نئی فکر اور نئے زاویے سے سوچنے کا جو ایک مزاج ہے اس میں اپنا حصہ ملاتے رہیں. آپ کے دونوں سوالات بہت اہم ہیں. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امت تھی، اس کو ہم نے بہت سارے اپنے فروعی اور غیر ضروری جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر اتنی زیادہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہم ہو گئے ہیں کہ اب المیہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو محبتوں کا بنیادی طور پہ قافلہ ہے، اس میں سے کسی ایک رخ کا بھی اگر آپ توجہ کر کے تھوڑا سا اس طرف آپ مکالمہ شروع کر دیں تو آپ کو ایک خاص گروہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور جب آپ دوسری طرف اگر کوئی ذرا سا گفتگو کر دیں یا موضوع کا تقاضا ایسا ہو یا وہاں سے زیادہ روشنی مل رہی ہو تو آپ اس طرف اگر توجہ دیتے ہیں تو آپ کو اس گروپ کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں تک بھی قابل قبول تھا، یعنی اس ایک خاص نظریہ فکر کے ساتھ وابستہ کر دیا جانا یہ بھی کوئی شاید بہت بڑی ایسی پریشانی والی بات نہیں تھی. المیہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اس کسی خاص ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کسی کیپیسٹی میں بھی وابستہ کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے سٹیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک حقارت کی بنیاد پہ وہ تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، نفرت کی بنیاد پہ آپ کے بارے میں یعنی وہ جتنا ایک اجتماعی خیر ہے اس سارے کو چھوڑ کر ایک جز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی پوری شخصیت اور آپ کا پورا کام جو ہے اسے وابستہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ المیہ ہے امت کا. یہ دین جو ہے یہ تو کائنات کی اور عالمین کی بات کرنے والا دین تھا. اس کا رسول جو ہے اسے تو اللہ رحمۃ للعالمین کہہ کے پکارتا ہے اور اس کا تعارف کرواتا ہے، اور وہ رسول اپنے رب کا رب العالمین کے طور پہ تعارف کرواتا ہے. تو یہ تو یعنی عالمین کی جو سربستہ راز ہیں ان تک رسائی کا ذوق دلانے والا اور اس کی تحریک پیدا کرنے والا دین تھا، اور جس کے اندر یعنی یہ جہاں غور و فکر کے لیے عالمین کی ایک وسعت عطا کرتا ہے، وہاں ان عالمین کے اندر جو کچھ موجود ہے جس میں ایک بڑے حصے سے شاید آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس کی قبولیت کے حوالے سے بھی آپ کے اندر وسعت پیدا کرنے کی ایک مشق سے آپ کو گزارتا ہے. تو یہ دین تو اتنا وسعت والا تھا. اب المیہ یہ ہے کہ یہاں اتنی احتیاط سے بات کرنا پڑتی ہے کہ تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں، اور اتنی احتیاط سے لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ اس سے کوئی اس طرح کا تنگ نظری کا کوئی نظریہ نہ پیدا کریں. بہت سادہ سی بات ہے. ڈاکٹر لیورنس زیسلر نے لکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 ایسے امتیازات عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی شخص حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں عطا فرمائے. کہتے ہیں وہ 3 امتیازات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی نبی نے انسانی تاریخ میں یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی کا یہ شرف نہیں ہے کہ اس کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہو. واہ واہ واہ، سبحان یعنی انبیاء کی تعریف و توصیف اللہ کے ہاں سے آئی، ان کی عظمت پر کلام ہوا، ان کا تعارف اللہ نے بڑی عزتوں کے ساتھ کرایا، بڑی محبت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ کرایا ان کی امتوں کو، لیکن کسی کے ذکر کو کلیتاً اپنا ذکر نہیں قرار دیا. واہ واہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی کی محبت کو اللہ نے کسی ایک شخص کی، کسی نبی کی محبت کو اپنی محبت نہیں قرار دیا. واہ واہ. اور تیسری بات اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی اتباع کو اللہ نے اپنی اتباع قرار نہیں دی. سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے نا کہ اللہ کو میرے محبوب رسول سید الصادقین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ کس اعلیٰ درجے کی محبت ہے، کس اعلیٰ درجے کا حضور کی شخصیت پر اللہ کا اعتماد ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس رسول کا ذکر اتنا کامل ہے، اتنا خیر پر مبنی ہے اور سراپا خیر ہے کہ اس کا ذکر کسی بھی انداز اور آہنگ میں کرو گے وہ الٹیمیٹلی میرا ہی ذکر تصور کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے ساتھ محبت کرو گے، اس محبت کا کوئی زاویہ بھی ہوگا، اس کا کوئی روپ بھی ہوگا، کوئی رنگ بھی ہوگا. ایک سرے پہ اگر میرا بندہ موجود ہوگا اس محبت کے سفر میں، تو اس کے دوسرے سمت پہ جو ہے وہ اس کا رب اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. یہ محبت جو ہے رسول رحمت کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت بن جاتی ہے. اور اسی جب یہ 2 باتیں اللہ کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، اللہ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، عزت و تکریم کی اس چادر میں اپنے رسول کو ڈھانپ لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تیسرا شرف یہ ہے کہ جو اس رسول کی اتباع ہے، اس کی کامل اتباع کو اللہ نے اپنی کامل اتباع کہہ دی اور رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام، ایک حتمی فیصلہ کر دیا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی صرف اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب یہ جب جہاں تک ہم سب بحمدی تعالیٰ پوری امت اس پہ متفق ہے، اور ہر زمانے کے جو کلمہ گو ہیں وہ ان کی اس کے بارے میں یہی تفہیم ہے جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جہاں اللہ کی اتباع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں اللہ کا ذکر ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ نفوسائے قدسیہ، وہ خوش نصیب ترین ارواحان مقدسہ جن کا انتخاب رسول رحمت کے قرب کے لیے کیا گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی حضور اصل معاملہ یہ ہے احباب گرامی قدر کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ نسبتوں کے ساتھ محبت. واہ واہ. جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نسبت میں بھی موجود ہے وہ ہماری دل کی راحت ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے. وہ کسی بھی حیثیت میں رسول اللہ، اصل وجہ کیا ہے؟ ہم ان میں سے کسی بھی ہستی کے ساتھ محبت نہیں کر رہے ہوتے، حقیقت میں ہم رسول رحمت کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، ہم اس راز سے واقف ہیں کہ رسول رحمت کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت ہے. تو ان نفوسائے قدسیہ کے ساتھ محبت کرنا حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنا ہے. اچھا، آپ کی جو ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی ہی خوبصورت کہ اللہ پرافٹ کا ذکر، اللہ کا ذکر، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کی اتباع حقیقتاً. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر میں ڈھانپ لیں اور ڈھانپنے کے بعد یہ دعا کریں، الہ العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، یعنی ایک دعائیہ کلمہ بھی، یا حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے یہ دعا فرمائے، الہ العالمین میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. آپ یہ دیکھیے نا ڈاکٹر کاظمی صاحب کہ اس وقت یعنی اس سارے معاملے کی تفہیم بڑی آسان، اگر کوئی غیر متعصب ہو کے اس کو سمجھنا چاہے تو یہ ایک سانس کے اندر یہ ساری تفہیم، اس کا نور آپ تک پہنچ جاتا ہے. سادہ سی بات ہے بھائی، جس سے میرے رسول سے جتنی زیادہ قربت حاصل ہے نا، وہ اتنا زیادہ محبت کے لائق. بے شک، بے شک. کیونکہ محبت کا ازلی ابدی فطری سرچشمہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو جتنا اس ذات کے قریب ہوتا جائے، اتنا محبت کے زیادہ لائق اور حقدار ہوتا جاتا ہے. آپ تصور کیجئے وہ رسول، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، وقت یہاں پہ ایک بریک کا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ٹرو ایسنس ہے آف لو، ٹرو سورس آف لو، وہ ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے.
اور ان کی نسبت سے باقی محبتیں ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویورز ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویورز ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا کل اور آج. ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں اور بات بڑی ہی امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر آ کے رکی کہ محبت کا حقیقی سرچشمہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. اور پھر جس سے جتنی قربت ہے، آقا سے جس کی جتنی قربت ہے، پھر وہ بھی اپنے اپنے درجے پر ہمارے دل کا قبلہ بنتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس پر بڑی خوبصورت آپ گفتگو بسم فرما رہے رب محمد کریم علیہ السلام. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا رسول جو ہے وہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں عزتیں تقسیم کرنے کے لیے واہ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ سرکار دو عالم عزتیں تقسیم بے کرتے ہیں. شک واہ عزتیں سبحان اللہ. تقسیم کرنے والا رسول، بشارتیں تقسیم کرنے والا رسول، آسانیاں تقسیم کرنے والا سبحان رسول. اللہ سبحان اللہ. تصور کیجئے جس رسول کی ذات والا صفات کے ساتھ اگر کسی شہر کو نسبت ہو جائے تو وہ مکہ ہو جایا کرتا. واہ واہ واہ، اللہ اس کی قسمیں کھا. لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد. واہ واہ واہ. رہتی دنیا کے سارے انسان جب خیر کا کہیں اشارہ موجود رہے گا وہاں پر قرآن سے لوگ استفادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب قرآن کی طرف لوگوں کا رجوع رہے گا لا اقسم بہذا البلد کی آیت جو ہے شہر مکہ کی عظمت کو جو ہے وہ بڑھاتی رہے گی. اسے بلد امین کہہ کے اللہ کی طرف سے ایک لافانی عزت جو ہے اس تصور کیا ہے آگے اللہ بتا رہا ہے کہ اس لیے اس کو عزت دی جا رہی ہے. اس کی اپنی تعظیم، اس کے اندر موجود جو اللہ کے آثار ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان سب کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ جو لافانی عزت ہے یہ اس تک پہنچنے کا سبب یہ ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہے. تصور کریں، یہ تو بہت یعنی نفیس اور لطیف بات ہے، ایک سانس روک کر سننے والی بات ہے. بسم اللہ جی. میرے کریم رسول کے ساتھ اگر کسی جانور کی نسبت ہو جائے ہائے ہائے ہائے، تو کائنات کی ساری عزتیں اس کی نال کے ساتھ، اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان کی جا سکتی ہیں. اللہ اکبر. بے شک. تو سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت. سبب یہ آپ دیکھیں میرے رسول کو اللہ کی نسبت میں جن جانوروں پر، جن بکریوں پر میرے رسول کی محبت سے نظر پڑی نا، واہ واہ، لوگوں نے ان بکریوں کے نہ صرف نام یاد رکھے بلکہ اللہ نے ان کے شجرے تک محفوظ کر لیے. سبحان اللہ. جن گھوڑوں کے ساتھ میرے رسول کی وابستگی رہی، میرے رسول نے ان کو اونرشپ دی، محبت دی، تبسم فرمایا، ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا. وہ نسل در نسل لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے اللہ آثار محفوظ کیے جا رہے ہیں. تصور کریں کہ جس رسول کی نسبت میں آنے والی یہ ذیلی چیزیں اور جزوی چیزیں جو ہیں ان کو ایسی لافانی عزتیں مل جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں لائق محبت ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ، بے شک. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا رومال مبارک جو ہے نا، اس کے اوپر اگر گرد آئی اور رومال کے اوپر گرد آئی اور اس کے بارے میں کوئی شخص کراہت کا اظہار کر دے نا تو اسے تجدید ایمان کرنا پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. قربت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ جانور ہیں تو ان کے ساتھ ایک لافانی محبت جو ہے وہ شروع ہو جائے. جس جانور پر میرے رسول نے ایک مرتبہ سواری فرما لی ہے نا، اصحاب رسول رہتی اس جانور کی آخری سانس تک اس کے اوپر کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں اس پہ میرے کریم آقا کی نسبت ہو گئی. تو ایسی کئی نسبتوں کے ایک جہان آباد ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے سبب یہ ساری نسبتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کو ایک لمحے کی نسبت حاصل ہے، ایک دن کی نسبت حاصل ہے، ایک خاص واقعے میں نسبت حاصل ہے، ان کی عزتیں لافانی ہو گئیں، ان کے ساتھ محبتیں امر ہو گئیں، ہمیشہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہیں، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر انسانی قلوب و اذہان کو معطر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تصور کیجئے وہ مقدس اشخاص، وہ پاکیزہ سعید روحیں، خوش نصیب روحیں جنہیں سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے رسول کے زمانے کے لیے منتخب کیا. واہ واہ، بے شک. پھر اس زمانے میں بھی آپ تصور کریں کہ حضور کے زمانہ بھی ان کو عطا کیا گیا اور پھر ایک درجہ آگے جا کے حضور کا گھرانہ بھی عطا کیا گیا. واہ واہ، سبحان اللہ. زمانے کی عزت بھی عطا کی کہ حضور کے زمانے میں ایک شخص سانس لے رہا ہے. کیا اس شخص کے شرف کا کوئی نعم البدل ہو سکتی ہے؟ یہ بات کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری دنیا کے لوگوں کی عبادتیں، ریاضتیں ایک طرف، اور ایمان کی حالت میں جسمانی آنکھوں کے ساتھ رسول رحمت کے چہرے کے ساتھ ایک لمحے کا انسلاک، ایک لمحے کا حضور کے چہرے اقدس کی زیارت جو ہے اس کا شرف ایک طرف. بے شک ایسا ہی ہے. کوئی دنیا کا
کتنا صاحب تقوی آدمی آ جائے، صاحب علم آدمی آ جائے، کیا وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں اس ایک نظر کے شرف کے برابر اپنے عمل کو لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ غوثوں کے غوث آ جائیں، ہاں، بے شک، دنیا کے سارے اہل اللہ جو ہیں وہ اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی اس ایک لمحے کی وہ جو برکت ہے اس کے برابر جو ہے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہوں واہ واہ کہ یہ میرا حصہ ہے اور میں ان کا حصہ ہوں، واہ واہ، حسین منی وانا حسین منی وانا من الحسین۔ اب معاملہ کیا ہے؟ یہ دو طرفہ محبت کا اظہار کر دی۔ واہ، ایک جو خونی رشتہ ہے اس کے تقاضے سے بھی ایک محبت ہے، اور پھر یہ جو دوسرا رشتہ بیان کیا ہے کہ میں اس سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ واہ، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نسبت میں، خونی نسبت میں آپ ان کے شہزادے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حضور کی نسبت بنتی ہے۔ واہ، حسین جو ہیں وہ سرکار سے ہیں، بے شک، یہ تو سمجھ آتی۔ لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے نا، یہ جو کائنات پوری میں ایک والہانہ حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کی ایک خوشبو مہک رہی ہے، یہ جو ان کی تعظیم کا آفتاب ہر وقت جو ہے وہ سوا نیزے پر ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی منفرد ان کو عزت عطا کی۔ مجھے وہ منظرنامہ یاد آتا ہے آپ کی اجازت سے۔ جی بسم اللہ۔ میرے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، حضرت ام فضل آ کے بتاتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ بچہ ظاہری طور پر صحت مند ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدہ کائنات کے کاشانہ نور میں داخل ہوتے ہیں، اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کہ وہ جس نے آگے چل کے دین پناہ بننا ہے، واہ، اس کی اللہ کے ہاں سے اس کے وجدان میں کیسی تربیت موجود ہے کہ ان کو علم ہے کہ کس وقت آنکھ کھولنی۔ واہ واہ اس کائنات کا پہلا منظرنامہ کیا ہے ان کے لیے واہ واہ، کہ ان کی آنکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جس چہرہ اقدس کو اللہ و دعا کہہ کر لافانی عزتیں عطا کر رہا ہے، جس کی بلائیں لے رہا ہے، واہ واہ اس رسول کے چہرے پر زیارت سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ واہ واہ، بے شک، پہلی نگاہ پڑتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی خوراک ملتی ہے تو سرکار دو عالم کی وہ زبان اقدس جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کامل کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ واہ، بے شک، وہ بشارتیں دینے والی زبان جو ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہر آن معطر رہنے والی زبان، وہ جس پہ صرف حق جاری رہتا ہے، وہ زبان، اس سے جو لعاب وابستہ ہے وہ پہلی خوراک بن رہا ہے۔ نام رکھنے کا معاملہ آتا ہے تو کیا خوبصورت منظر نامہ اور کیسی لافانی عزت ہے۔ بے شک، عربوں کی رواج کے مطابق پوچھتے ہیں نام کیا رکھنا چاہیے، تو کہا جاتا ہے، حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ نام تو سرکار آپ نے ہی رکھنا ہے، لیکن اگر میری رائے لیتے ہیں تو اگر حرب رکھ دیا جائے تو کیا ہی اچھا۔ میرے کریم رسول نے کیا بات کہی، اور یہ میں بالاہتمام سامعین سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے متعدد مرتبہ یہ اس سے جو ہے وہ راحت حاصل کر رکھی ہے اس واقعے سے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے آسمانوں پر دو نام میرے ان دو شہزادوں کے لیے مخلوق سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ بے شک، مورخین محققین ہمیں بتاتے ہیں حضرت امام حسین کا نام جس دن حسین رکھا گیا نا، اس سے پہلے مخلوق میں کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ واہ واہ، بے شک، حضرت امام حسین کے نام سے حسین کا نام چلنا شروع ہوا۔ سبحان اللہ، پھر 61 ہجری میں براہ راست اگر آپ کو لے چلوں تو وہ منظرنامہ کہ جب چند بدبختوں نے یہ سمجھا کہ شاید آج اس لک و دک صحرا کے اندر اس نام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ ایک ایسا وقت اس خاموشی اور اس جسے کہتے ہیں نا گفتگو اور دلائل اور قرائن کو اکٹھا کرنے کی نظر ہو جائے گا، اور چند ہفتوں میں یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، قصہ پارینہ بن جائے گا۔ اور یہ کون کس کی خواہش ہے؟ اس ساری سازش کا، اس بدنصیب خواہش کا پچھلے سرے پر کون موجود ہے؟ وہ شخص جس کا نام یزید ہے۔ اور یہ کون ہے؟ جس کا نام عربوں میں معروف ہے، تقریباً ہر دوسری بستی کے اندر کوئی نہ کوئی نامور آدمی اس نام سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک حسین ہے جس کا نام اس کے نام سے چلتا ہے، اس سے پہلے کسی کا نام موجود نہیں، اور اس نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنی تیاری اور اہتمام کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا نام عربوں کی ہر بستی کے اندر معروف ہے۔
वाह, لیکن تاریخ کا اپنا فیصلہ ہے. ازل جب اپنا حکم نامہ جاری کرتا ہے تو وہ پھر ازلی ابدی ہوا کرتا ہے. 10 محرم الحرام کی شام غریباں یہ لوگوں کو گمان دے رہی تھی کہ شاید آج کے بعد یہ نام ختم ہو جائے گا اور ہر طرف یزید کا ڈنکا بجے گا. آپ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے پورے خانوادے میں ایک شہزادہ رہ جاتا ہے. گویا یہ حضرت امام حسین کے خاندان کا شہزادہ نہیں ہے, یہ میرے کریم رسول کی نسل پاک کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے. بے شک بے شک. کتنی محدود امکانات تھے اس نسل کو یعنی آگے پروان چڑھنے کے حوالے سے. اور دوسری طرف مد مقابل جو بربریت کا استعارہ ہے یزید, اس کا عالم یہ تھا کہ اس کے 15 لڑکے اور 10 بیٹیاں تھیں. کتنا بھرا پورا خاندان تھا. لیکن تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کا تاریخ ڈھونڈ کے دیکھ لیں, آپ کو اس کا کوئی پوتا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 15 لڑکوں کا باپ, اس کے خاندان کے اندر آپ کو کوئی پوتا تاریخ میں نظر نہیں آئے گا. خاندان اللہ نے اس طرح کر کے اِنَّ شَأْنَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی جو ہے وہ عملی تفسیر پیش کی. ڈاکٹر صاحب میرا دل نہیں کر رہا میں آپ کو روکوں, لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب وجہ طور پہ فرما رہے ہیں کہ حسین ایک تھا, یہ نام ایک تھا, لیکن آج کروڑوں حسین کے چاہنے والے بھی باقی ہیں اور لوگ شوق سے اپنے بچوں کا نام بھی حسین رکھتے ہیں. مگر یزید ایک گالی بن چکا ہے, کوئی اس نام کو بھی اپنانا نہیں چاہتا. کردار تو بہت دور کی بات ہے. ویورز, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کل اور آج, اور بڑی امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر کانورزیشن آ چکی ہے. امام علی بن الحسین زین العابدین, وہ واحد فرد جنہوں نے کربلا جیسے میسیکر کو سروائیو کیا, لیکن الحمدللہ جیسے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل نے باقی رہنا تھا, اور پوری دنیا میں الحمدللہ سادات موجود ہیں, اور وہ جو فیضان مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے درجے پر تقسیم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یزید اور یزیدیت ایک بدنما گالی بن چکی ہے, اور کوئی شخص یزید کا نام لیوا کیا نام بھی رکھنا نہیں چاہتا. تو ویورز, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس اسی کانورزیشن کو مزید آگے لے کے جانا چاہوں گا ایک درجے. ڈاکٹر صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام عالی مقام کی نسبتوں کا, ان کا جو تعلق ہے سرکار دو عالم سے, اور ان کی جو ٹریجڈی اور قربانی, وہ سب ذکر ہم کر رہے ہیں اور فار ایئرز اب یہ ذکر کر رہے ہیں. لیکن اب تلخ سوال ہے, اور مذہبی طبقے سے یہ سوال ہمیں کرنا ہے, کیا ہم اپنی ذات میں حسینی ہیں؟ اور ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک واقعے کے ساتھ, کہ جب سیدنا حر آتے ہیں اور سیدنا حر امام عالی مقام سے معافی طلب کرتے ہیں, تو امام عالی مقام فوراً انہیں آزادی کا پروانہ, جنت کا رقعہ عطا کرتے ہیں. 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوٹی سی تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی کانٹا ہمیں اگر چبھ جائے تو ہم یاد رکھتے ہیں, اس فرد کے ساتھ نفرتوں کو پالتے ہیں. 20 برس گزر جاتے ہیں, وہ نفرتوں کے جو بیج ہیں وہ تناور درخت بن جاتے ہیں. تو کیا ہم اپنی ذاتی زندگی میں امام عالی مقام کی طرح معاف کرنے والے, امام عالی مقام جیسے دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں, حر کی آرمی کو پانی پلا رہے ہیں, دعائے ضرر نہیں کر رہے, کیا ہمارے کردار حسینی ہے؟ یہ ذکر کیا ہمیں حسینی بنا رہا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو کاظمی صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلے 1500 سال کی اس تاریخ میں امت میں کسی جگہ پر بھی آباد جو اہل حق ہیں, ان کا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے کی قربانی کے ذکر سے خالی کوئی احوال نہیں ملتا. بے شک. یعنی ہر زمانے میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم, ان کا جو ایک پوری قربانی اور یہ جو پورا واقعہ ہے, اس کا اپنے اپنے انداز میں کسی نہ کسی پیرائے کے اندر جو ہے وہ ذکر ہمیشہ آباد رہا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں اور آپ کی بات کی تائید میں یہ بات کہتا چلوں کہ امت نے پچھلے 1500 سال میں ذکر حسین پہ تو بہت کام کیا ہے, لیکن فکر حسین پہ جس انداز میں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا, شاید ہم اس طرح اس کا ابلاغ نہیں کر پائے. اور جوں زمانہ ظلم کی طرف بڑھتا جائے گا, معصیت کی طرف بڑھتا جائے گا, اپنے اندر کے ویرانے کی زیادہ احساس کے ساتھ زندگی جو ہے وہ اپنے تقاضے لے کر آپ کے سامنے کھڑی ہوتی رہے گی,
تب آپ کو حسینی کردار اور حسینیت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ وہ کہا تھا نا کسی اہل دل میں سے کسی نے کہ انسان کو ذرا تم بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ ہر قوم کیوں پکارے گی؟ جہاں جہاں ظلم اور بربریت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جہاں جہاں انسانوں کو اپنے حقوق پامال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں جہاں انسانی اقدار کے ساتھ کھلواڑ ہوتا نظر آئے گا، وہاں مینارہ نور جو ہے وہ حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے کا کردار جو ہے وہ ایک روشنی بن کر انسانوں کے سامنے آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریزسٹنس ہے اس کا سب سے بڑا استعارہ اس کائنات میں امام علی مقام کی ذات ہے، اور اس کو ویسٹ بھی اکنالج کرتی ہے۔ بہت سے ہمیں ایسی کتابیں ملتی ہیں، آرٹیکلز ملتے ہیں، مگر سوال وہی ہے وہ جو فرزدق نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کی بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اپنے ذاتی کرداروں کے اندر جو ہیومن سچویشنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو، پھر گلوبل لیول کے اوپر بھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم امت مسلمہ ہمارے دل تو وقت کے حسین یا حسین نما لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری تلواریں یزید نما لوگوں کے ساتھ ہیں، اور تعاون ہم یزیدوں کا ہی کرتے ہیں۔ یہ بڑا تلخ، لیکن بہت ہی، جتنا یہ تلخ سوال ہے نا اس سے کہیں زیادہ یہ مبنی بر سچ سوال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین کے اس پورے واقعے کو ذرا ایک اجمالی جائزہ اس کا لیجئے، اس کے ہر قدم کے اندر ایک نیا درس موجود ہے، اور ہر درس جو ہے وہ اعلیٰ، جہاں پہ وہ حریت کے استعارے کے طور پہ اس پوری داستان کا ہر منظرنامہ جو ہے وہ جہاں حریت فکر کا، انسانی اعلیٰ اقدار کے حوالے سے ہمیں ایک استعارے کے طور پہ نظر آتا ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر قدم پر ایک انفرادی درجے پہ بھی اور من حیث القوم بھی، زمان اور مکان کی قید سے آزاد، سارے انسانی معاشرے کے جو اجتماعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے کچھ اسباق ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ حضرت آپ تصور کیجئے آج کے کلمہ گو 1500 برس کی مسافت پر میرے اور آپ کے زمانے کے آدمی کو مدینے کی رہائش میسر ہو، آپ تصور کریں اس کی ایمانی حالت کتنی ہی پستہ کیوں نہ ہو، کیا مدینے کو چھوڑنا آسان ہو سکتا ہے کسی کلمہ گو کے لیے؟ آج کے اس ایمانی درجے زمانے کے آدمی کے لیے اگر مدینے کو چھوڑنا اتنا جاں گداز ہو سکتا ہے، اتنا مشکل پر مبنی ہو سکتا ہے، تصور کیجئے وہ مدینہ جن کے نانا کے قدمین سے آباد ہوا، بے شک، اور جنہیں اس مدینہ شہر کی فضا کے اندر ایسی لافانی عزتوں سے اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ سے بھی نوازا اور ان کے اصحاب کے ہاتھ سے بھی نوازا۔ بے شک۔ یہ جو ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں نا، اہل بیت کا اکرام ہم نے اصحاب رسول سے سیکھا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جس اعلیٰ درجے کا اکرام، احترام اور ان کی قدردانی اصحاب رسول نے کی ہے، اور خاص طور پہ شیخین کریمین نے تو کس درجے پر، جناب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم نے تو بہت ایک اعلیٰ درجے پر۔ بھائی آپ میں سے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے یہ بات نہیں سن رکھی کہ خلیفہ وقت عمر فاروق جو ہے وہ ممبر پر موجود ہے اور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، واہ واہ واہ، بے شک، معصوم شہزادہ تشریف لاتا ہے اور اپنی کسی کیفیت میں کہتے ہیں کہ ہمارے نانا کے ممبر کو چھوڑ دو، پیچھے آ اور وہ جائیے۔ چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سارے اصحاب دم بخود ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اس وقت خلیفہ وقت، اور خلیفہ وقت بھی وہ کون ہے جو جلالت اور حمیت کی علامت ہے۔ بے شک، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایسا عظیم الشان خلیفہ وقت جو ہے نا، اس کے بارے میں اب سب کے دل میں ایک سوال چل رہا ہے کہ اب عمل تو ہو گیا، اب رد عمل کیا آتا ہے، تاریخ نے کیا بتایا؟ واہ واہ واہ، سیدنا فاروق اعظم ممبر چھوڑ کے نیچے آتے ہیں، اور میں تبری کا وہ پڑھ رہا تھا تو میں ہر دفعہ اس سے ایک نئی کیفیت مجھ تک پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ نیچے آئے اور عربوں میں کسی کی تعظیم کی جو آخری علامت ہوا کرتی تھی نا، وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی بزرگ سے جب کوئی ملنے جاتا اور جب قرب اختیار کرتا تو اپنے گھٹنے ان کے، یعنی بزرگ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیتا۔ یہ ایک تعظیم کی علامت تھی عربوں میں۔ خلیفہ وقت امیر المومنین اپنے ممبر نبوی سے اترتے ہیں، جمعے کا دن اور خطبے کے دوران کا منظرنامہ ہے، نیچے اترتے ہیں اور اپنے گھٹنے اس معصوم شہزادے کے گھٹنوں کے ساتھ آ کے جوڑتے ہیں، سر جھکا کے اپنے سر کے اوپر سے اپنا امامہ اتارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے اور عمر کے سر پہ یہ جو بال ہیں یہ بھی آپ کے نانا کے ہیں۔ اللہ نے عطا کیا اور آپ لوگوں نے قائم رکھے ہوئے۔ یہ احباب گرامی قدر، یہ جو بالوں کا معاملہ ہے نا، آپ نے اس لیے یہ مثال پیش کی ہے کہ
عربوں کے ہاں معروف تھا کہ جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے سروں پہ بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، دور سے پہچانے جائیں کہ یہ غلام ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر عمر واہ واہ، رسول رحمت کی پاکیزہ پناہ میں نہ آتا، ان کی اعلانیہ غلامی میں نہ آتا، تو آج نہ جانے کس کا غلام ہوتا۔ واہ تو یہ جو آزادی کی سانس لے رہا ہوں یہ بھی آپ کے خانوادے کا احسان ہے۔ تو ہم نے تو محبت کرنے کا کرینہ اور سلیقہ اصحاب رسول سے سیکھا ہے۔ مجھے یہاں اجازت دیجئے کہ ایک منظر میں تیزی سے اور دوستوں کو شریک کرتا چلوں۔ جس وقت اصحاب بدر کے وظائف مقرر کیے گئے، بے شک، تو سب سے زیادہ وظائف مقرر کیے گئے ہم سب جانتے ہیں۔ بے شک، حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہے اس میں شریک نہیں تھے، لیکن آپ کا وظیفہ ان سے بھی زیادہ ان تھا۔ سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس سے بھی ایک اور لطیف بات آپ کو اور آپ کے سامعین کے سپرد کروں۔ جتنے اصحاب تھے، حتیٰ کہ اصحاب میں اصحاب بدر جو سب سے اولو العزم تھے اور ان سے بھی ایک درجہ اوپر کی شان اور عظمت رکھنے والے سابقون الاولون والے جو صحابی تھے، وہ جو پہلے 40 لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان صحابیوں کے لیے بھی معمول یہ تھا کہ وہ اپنا وظیفہ لینے کے لیے مسجد نبوی خود آیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کا یہ وقار، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں وظیفہ لینے کے لیے مسجد نہیں آنا چاہیے، بلکہ خلیفہ وقت ہر مہینے ان کا وظیفہ لے کر خود ان کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان تو آپ تصور کریں کس طرح ان کی ناز برداری کی گئی اور کس طرح ان کی عزت اور افزائی جب کی گئی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کامنٹ کیا، تو کیا تو جب بھی خوبصورت فاروق بال اعظم ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سبحان خوب اللہ۔ فرمایا تھا کہ ان کی والدہ سیدہ کائنات، ان کے سبحان نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو ان کے نسبتوں والد، کا اظہار کیا۔ بے شک۔ تو ویورز، یہاں پہ پھر ایک دفعہ وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ بہت ہی خوبصورت کانورزیشن۔ یہ وہ نیریٹیوز ہیں، یہ وہ بیانیے ہیں جن کو ہم نے عام کرنا ہے، محبت کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ اسلام بنیادی طور پہ پھولوں کا ایک بوکے ہے، اٹس اے بوکے آف فلاورز۔ ہر پھول کا اپنا رنگ، اپنی خوشبو ہے، اور ایک مسلمان ان تمام پھولوں سے اکتساب ہی کر سکتا ہے اور ان کی خوشبو کو اپنے دل اور دماغ اور اپنی روح اور وجود کا حصہ ہی بنا سکتا ہے۔ ویورز، دیکھتے رہیے کربلا کل اور آج۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کل اور آج، اور گفتگو بڑے ہی امپورٹنٹ جنکچر پہ ایک دفعہ پھر اہل بیت اطہار کا جو ذکر ہے، ان سے جو محبت ہے، یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ میرا خیال ہے اس جملے کو، اس بیانیے کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ نفرتوں کے بیانیے ہم نے بہت بیان کیے، ہم نے بہت پھیلائے، امت کو ہم نے گروہ در گروہ تقسیم کیا، اور اغیار نے فائدہ اٹھایا، اغیار نے ہماری اندرونی دشمنی سے فائدہ اٹھایا۔ ٹائم ہیز کم کہ ہم اس امت کو جوڑیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی نسبتوں کا اکرام کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی نسبت آف کورس اہل بیت اطہار کی ہے، جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر درجے کا ایک قریب ترین کلوزنس کی پراکسیمٹی رکھتے ہیں، بہت کلوزنس رکھتے ہیں، نیئرنس رکھتے ہیں۔ اور آف کورس صحابہ کرام اپنے درجے پر۔ تو صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے ذریعے ہم نے امت کو متحد کرنا ہے، اتحاد، اتفاق، یگانگت، اس کی بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت کانورزیشن کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب جو آپ یہ ہمارے سامنے نریشن بیان کر رہے تھے کہ آج کل کا گئے گزرے زمانے کا بھی مسلمان ہو، مدینے کو چھوڑ دینا اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ تو سید الشہداء نے کس طرح سے مدینے کو چھوڑا ہوگا؟ آپ تصور کیجئے نا کہ چند دنوں کے لیے وہاں ہمارا جانا ہوتا ہے، جی جی جی، اور چند دنوں کے بعد جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی بلا مبالغہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کے در و دیوار کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی ہچکیاں بندھی ہوتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بے ہوش ہوتے دیکھا وہاں سے، اس تصور کے ساتھ کہ مدینے سے جدائی ہو رہی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تو یہ در و دیوار کے ساتھ چند دنوں کا قیام جو ہے وہ اس درجے کی انسیت عطا کر دیتی ہے۔ مدینہ محبت کا ایک ایسا جہان اور ایسا جزیرہ ہے کہ جس کو اس تک رسائی میسر آ جاتی ہے، اس کے رگ و پے میں اللہ محبت بھر دیتا ہے۔ واہ واہ، بے شک
یعنی جو شہر اپنے آنے والے زائر کے ساتھ ایسی محبت کرتا واہ ہے، واہ، بے یہ شک، کیسے ہو سکتا ہے کہ زائر کا دل واپسی پر اس محبت سے بھرا ہوا نہ آئے؟ واہ سو ایک چند دنوں کے قیام سے اس شہر کے ساتھ ایسی لافانی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر آخری سانس تک وہ منظر آپ کی زندگی کے حاصل کے طور پر بے آپ کے اس لیے بیانیے میں بھی رہتا ہے، بے شک، خیال میں بھی بے رہتا ہے، شک۔ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ تصور رہا اور تھا، خواہش میں بھی رہتا ہے، اور دعا میں بھی رہتا ہے وہ منظر۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور طور تھا تھا گویا، گویا، سبحان عاشقوں کے لیے تو یہ طور ہے نا پھر۔ ہاں بے شک، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ جو عاشقوں کی نماز ہے وہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت ہے بے اصل شک۔ میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ چھوڑنا اور پھر ایسی ہستی کے لیے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی منفرد عزتوں کے ساتھ نواز رکھا، اللہ اکبر، جن کے سب سے بہترین قدردان، بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے بہترین قدردان اس شہر میں موجود تھے، بے شک، بے شک، جن کی محبت وفاداری ہر طرح کے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بالا تر ہو چکی تھی۔ اور واقعہ ہررا اس کا ثبوت ہے۔ ہاں، اس کا ثبوت تھا۔ جب ہم اس کے پوسٹ کربلا جو یہ سارا منظر ہے اس کو اگر ہم کسی وقت ڈسکس کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں ان لوگوں نے کس والہانہ انداز میں اپنی بزرگی، اپنی پیرانہ سالی، اپنی کمزوری کے باوجود کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے گھروں سے باہر نکالا اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات جو درس کربلا کی درسگاہ سے ہم تک پہنچتی ہے کہ اگر مدینے جیسی محبت سے لبریز شہر کے اندر آپ کی سکونت ہو اور آپ کو یہ لگے کہ آپ کے وہاں رہنے سے وہاں کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو آپ نے اپنی وہ ذاتی محبت قربان کر دینی ہے اور اس شہر کے امن کو بچا لینا ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے بھی یہ جو کربلا کی درسگاہ ہے اس سے پہلی آواز جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو پرامن رکھنا، پرسکون رکھنا، یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے مدینے کی سکونت ترک کرنے کی قربانی بھی دینا پڑے تو دے دینی چاہیے۔ واہ واہ، بے پھر شک، ہم دیکھتے ہیں دوسرا منظرنامہ ہے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے، واہ واہ، جب آپ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں حاجیوں کے لباس میں آ گئے ہیں اور آپ کے خون سے اس حرم کو رنگین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس آدمی کا حج ہے؟ آپ اور میں وہاں پہنچتے ہیں، ہماری ساری محبتوں کا محور و مرکز ہمارے والدین یا ہماری اولادیں ہوا کرتی ہیں، ان کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے تو ہمیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ساری محبت ایک طرف، لیکن اب حج کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہاں سے کوئٹ کرنا، یہاں سے واپس جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ کی رضا سمجھ کے ہم اس صدمے کو جو ہے وہ اپنے اوپر قبول کر لیتے ہیں، لیکن حج کی اس فضیلت سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے۔ آپ تصور کریں وہ ہستی ہے جس کی تربیت گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آغوش ہے، جن کی تربیت، جن کی فکر جو ہے، جنہیں سوچنے کی تربیت میرے کریم رسول نے عطا کی، جنہیں سمجھنے کی تربیت سیدہ کائنات عطا کرتی ہیں، اور جنہیں میدان عمل میں اپنی سوچ اور فکر کو عملی صورت دینے کی تربیت جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی سے میسر آئی۔ ایسا تربیت یافتہ اعلیٰ ترین دین کا فہم رکھنے والا، عبادت کا فہم رکھنے والا امام جو ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس شہر کے اندر کچھ لوگوں کی سازش کے تحت اس کا تقدس جو ہے اسے پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اپنے حج جیسی عظیم الشان عبادت کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ واہ واہ، پیغام کیا ہے کہ وہ امام حسین اگر جن کی زندگی کا معمول اور ذوق یہ ہے، حج کے ساتھ آپ کا ذوق یہ ہے کہ اس سے پہلے 20 مرتبہ حج کو پیدل سفر کر کے پہنچے، بے شک، اسباب ہونے کے باوجود ہر مرتبہ پیدل تشریف لے جایا کرتے، بے شک، اس یعنی اس فریضہ جو ہے، فریضہ اسلامیہ جو ہے، اس کے ساتھ ان کی رغبت اور تعلق اور عقیدت کا اندازہ لگائی۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ شہر جو ان کے آباء و اجداد کا آباد کردہ ہے، وہاں کا امن اور وہاں کی جو تعظیم ہے اس کے اوپر کوئی حرف آنے لگتا ہے، تو آپ وہاں سے اپنے حج جیسے عظیم الشان رکن کو جو ہے اس میں تبدیل کر دیتے ہیں، عمرے کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر مکے سے کربلا تک کا جو سفر ہے، اس میں 14 بنیادی مقامات ہیں جو مورخین نے ہم تک جی پہنچائے۔ بے شک، آپ یہ دیکھیں 14 مقامات پر ہی کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ نے مکالمہ نہ کیا ہو۔ بے شک، اتنی اعلیٰ ترین سچائی کی یقین دہانی ہونے کے باوجود کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخالف کھلی گمراہی پر ہے،
اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ مکالمے کا دروازہ بند نہیں کیے. بے شک تو میرے اور آپ کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے آپ کے سفر کے اندر یہ پیغام ہے. آپ دیکھیں نا کہ پیغام کیا ہے کہ جہاں مکالمہ کرتے ہیں باقی گفتگو کے علاوہ 3 باتیں لازمی ہوتی ہیں. خدا کی توحید جو ہے وہ بیان کی جاتی بے ہے، شک اپنا تعارف بیان کیا جاتا ہے، اور خیر کی طرف بلایا جاتا ہے. ہر مرتبہ آپشن دیا جاتا ہے. امام حسین کا ذرا پیراڈائم دیکھیں اس شخصیت کا، کہ واقعہ کربلا ہوتا ہے، پیاس بھوک سے گزرنے کے باوجود یہ ترغیب، یہ دعوت، یہ تبلیغ جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ منظر آ جاتا ہے کہ جب سارا خانوادہ شہید ہو گئے، خود زخموں سے اس درجے پہ نڈھال ہیں کہ سانس بحال نہیں ہے، توقف کے ساتھ، ٹوٹتی سانس کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں. اس مکالمے کے الفاظ ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اس میں بھی وہی ہمدردی پائی جاتی ہے. تو ایک شخص تمسخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اس وقت تو جان جو ہے وہ جسم سے سفر کرنا شروع ہو گئی، اور آپ اس وقت بھی ہمیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارا ظاہری کردار، تمہارا عمل اپنی جگہ پر، لیکن کسی وقت تو تم نے میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے نا. اللہ میرا دل یہ کہتا ہے، یہ بوجھ برداشت نہیں کرتا، یہ میرے لیے اذیت کا باعث ہے کہ میرے سامنے ہدایت کے رستے سے ہٹے ہوئی صحیح، لیکن اگر میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا میرے سامنے موجود ہے، شاید اس منظر نامے میں، اس لمحے میں، میری ان زخموں سے چور حالت میں بھی میری دعوت دینے پہ شاید اللہ اس کے قلب کا قفل جو ہے اس کو کھول دے، اس کے دل کا جو تالا ہے اسے کھول دے، اس کا زنگ اتار دے اور اس کو ہدایت میسر آ جائے، وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے اور جنت اس کے لیے جو ہے اس کی بشارت آ جائے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس پورے سفر کے اندر آخری لمحے تک پازیٹیوٹی، امید، مکالمہ، گنجائش، یہ سارے کا سارا سفر جو ہے یہ نصائح کا سفر ہے، نصیحتوں کا سفر ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے یقیناً ان کے اس سارے احوال میں جو مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ہماری توجہ زیادہ اس طرف رہی. میں جو اس کہ کے ہیومن لیول پہ ضروری بھی ہے. جی ایک ہاں، لیول پہ اس کے بیانیے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کون ذی شعور آدمی اس ظلم کی اعلانیہ جو ہے وہ اس کو بیان کرنے سے روک سکتا ہے. بے شک. لیکن اس سے ایک لمحہ اگلی بات جہاں لوگوں کے ذہنوں کو جوڑنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری اذیت اور تکلیف سے وہ ہستیاں جنہیں پیدائش کے لمحے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں، جن کے پاس اللہ کی ازلی ابدی رضا اور کامیابی جسے جنت کہتے ہیں اس کی کنجیاں تو پیدائش کے پہلے لمحے سے جن کے ہاتھ پہ تھیں، بے شک. انہیں اتنی تکلیف، مشقت، مصیبت اس سے کیوں گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا نا، کوئی پیغام ہوگا، کوئی اس ساری جدوجہد کے پیچھے کوئی خواب ہوگا. وہ خواب کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ظلم سے بچایا جائے، اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچایا جائے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے جلال سے بچایا جائے. بے شک. یہ جو خیر خواہی کا کل وقتی جذبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کربلا سے آنے والا سب سے بڑا اور سب سے بلند آواز میں پہنچنے والا پیغام ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں اس سارے سفر جو 3-4 بنیادی باتیں ہیں سب کن دہرا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اپنے گرد و پیش کا امن اسے قائم رکھنے کے لیے کسی درجے کی بھی قربانی دینا پڑے تو پیغام کربلا یہ ہے کہ اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. پھر دوسرے درجے پر مکالمے کا دروازہ کسی درجے پہ بند نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کی طرف پلٹنے کی جو امید ہے اس سے کبھی اپنے دل و دماغ کو خالی نہیں کرنا چاہیے، جسے ہم آپٹیمسٹک اپروچ کہتے ہیں. ہر آخری لمحے تک آپ کو مثبت رہنا ہے. بے شک. اور آپ کو اس امید کے ساتھ رہنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی شخص کے لیے جو ہے وہ اپنی رضا کا راستہ جو کھول سکتا ہے. اب ایک اور جو آخری بات اس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو دنیا اسلام کے ساتھ ایک ٹھپا لگا رہی ہے نا، اور بہت عرصے سے لگا رہی ہے، اور اس زمانے میں اسلاموفوبیا کے نام پہ بہت زیادہ جس پہ بات ہو رہی ہے، وہ کیا بات ہے کہ جی اسلام طاقت کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ جو ہے اسلام کو پھیلایا گیا. حضرت امام حسین کا ہمارے زمانے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسلاموفوبیا کے اس نیریٹو کی اپنے عمل سے نفی عطا فرمائی. آپ نے بتایا کہ اس دین رحمت کے اندر کفر کے لیے ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں نکالی گئی. جب تلوار نکالی گئی وہ کس کے لیے نکالی گئی؟ وہ ظلم کو روکنے کے لیے نکالی گئی. بے شک. یہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت بات، اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو روکوں، لیکن پروگرام کا کیونکہ وقت محدود ہے. ویورز، آج بہت ہی امپورٹنٹ کانورزیشن ہوئی
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ذکر سے جڑی ہوئی ہماری رسپانسبلٹیز اور وہ لیسنز، وہ مورلز جو ہم نے امام علی مقام کی سٹرگل سے حاصل کرنے اور اپنی ذاتی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ امام علی مقام سٹوڈ فار پیس، سٹوڈ فار ہارمنی، وہ امن کے لیے کھڑے ہیں، وہ مکالمے کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈائلاگ اور کانورزیشن کی بات کر رہے ہیں اور وہ نان وائلنس کی بات کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کی سٹرگل was the first ever non-violent struggle in the history of mankind۔ کیا آج ہم لوگوں سے مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا لوگوں کی آراء کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا لوگوں کو جیو اور جینے دو کے حوالے سے ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں، اور اگر ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام اپنی زبانوں سے بلند کرتے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے قلب اور روح کے اندر بھی امام حسین کے کردار کی کوئی جھلک، کوئی جگنو جو ہے حاصل کریں۔ ویورز، دیکھتے رہیے الف ٹیلی ویژن۔ اپنے میزبان فہد علی کاظمی کو کربلا کل اور آج سے اجازت دیجیے۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔